خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہاں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا، تاکہ تو بنی اسرائیل کو سکھائے، جو کہ ہم خروج کی کتاب اس کے 35ویں باب کی پہلی تا 19 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت کو جمع کر کے کہا، جن باتوں پر عمل کرنے کا حکم خداوند نے تم کو دیا ہے وہ یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، لیکن 7ویں دن تمہارے لیے روز مقدس یعنی خداوند کے آرام کا سبت ہے۔ جو کوئی اس میں کچھ کام کرے وہ مار ڈالا جائے۔ تم سبت کے دن اپنے گھروں میں کہیں بھی آگ نہ جلانا۔ اور موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا، جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کا ہدیہ لائے، سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی رنگ اور ارغوانی رنگ اور سرخ رنگ کے کپڑے اور مہین کتان اور بکریوں کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی کھالیں اور تخس کی کھالیں اور کیکر کی لکڑی اور جلانے کا تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مصائب اور افاد اور سینہ بند کے لیے سلمانی پتھر اور جڑاؤ پتھر، اور تمہارے درمیان جو روشن ضمیر ہے وہ آ کر وہ چیزیں بنائے جن کا حکم خداوند نے دیا ہے، یعنی مسکن اور اس کا خیمہ اور غلاف اور اس کی کنڈیاں اور تختے اور بینڈے اور اس کے ستون اور خانے، صندوق اور اس کی چوبیں، سرپوش اور بیچ کا پردہ، میز اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور نظر کی روٹیاں، اور روشنی کے لیے شمعدان اور اس کے برتن اور چراغ اور جلانے کا تیل اور بخور جلانے کی قربانگاہ اور اس کی چوبیں اور مسح کرنے کا تیل اور خوشبودار بخور اور مسکن کے دروازے کے لیے دروازے کا پردہ اور سوختنی قربانی کا مذبح اور اس کے لیے پیتل کی جھنجری اور اس کی چوبیں اور اس کے سب ظروف اور حوض اور اس کی کرسی اور صحن کے پردے ستون سمیت اور ان کے خانے اور صحن کے دروازے کا پردہ اور مسکن کی میخیں اور صحن کی میخیں اور ان دونوں کی رسیاں اور مقدس کی خدمت کے لیے بیل بوٹے گڑے ہوئے لباس اور ہارون کاہن کے لیے مقدس لباس اور اس کے بیٹوں کے لباس، تاکہ وہ کاہن کی خدمت کو انجام دے۔ اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ کے پاس سے رخصت ہوئی، اور جس جس کا جی چاہا اور جس جس کے دل میں رغبت ہوئی وہ خیمہ اجتماع کے کام اور وہاں کی عبادت اور مقدس لباس کے لیے خداوند کا ہدیہ لایا۔ تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا، جن کے دل میں خداوند نے حکمت بر دی تھی، یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں، اور جو جو ہدیے بنی اسرائیل لائے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں، وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے، اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیہ لاتے رہے۔ اس طرح موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق خیمہ اجتماع کو بنوایا، اور خیمہ اجتماع کو اس طرح بنایا گیا کہ اس کا ہر پارٹ الگ الگ کیا جا سکتا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل اپنے سفر کو جاری رکھتے تو وہ خیمہ اجتماع کو اپنے ساتھ لے جاتے، اور جس جگہ وہ ڈیرے لگاتے پھر سے وہ خیمہ اجتماع کو وہاں لگا لیتے، اور خیمہ اجتماع کے اوپر خداوند کا بادل چھایا رہا، اور خیمہ اجتماع خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ اور بنی اسرائیل کے سارے سفر میں یہ ہوتا کہ خداوند کا بادل جب خیمہ اجتماع کے اوپر سے اٹھ جاتا تو وہ آگے بڑھتے، اور جب خداوند کا بادل خیمہ اجتماع کے اوپر رہتا اس دن تک وہ سفر نہیں کرتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بٹ خداوند نے خیمہ اجتماع کو اپنا گھر بنایا تاکہ لوگوں کی نظر ہر وقت خیمہ اجتماع پر رہے، اور وہ خداوند کی عبادت کریں، اور وہ جان سکیں کہ خداوند ان کے ساتھ ہیں،
کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں خروج کی کتاب اس کے 29 باب کی 45ویں اور 46ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا، تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ Subscribe.